اجمل سراج بھائی فرما رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اجمل سراج بھائی، حکیم ناصر بھائی، خالد معین بھائی، قیصر وجدی، علاء الدین خانزادہ کے ساتھ اوجیوں اور موجیوں کی یہ شام منا رہے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ ادب کے آسمان پر وہ ستارے ہیں، وہ چاند ہیں، وہ سورج ہیں جسے صرف دیکھا جا سکتا ہے، مگر آج ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوا، ہم نے ان سے ہاتھ ملایا، ہم ان کے گلے لگے، ہم نے ان کے گلاسوں میں جھوٹا پانی پیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی روشنی سے نوازے گا، اور ان کی روشنی یقیناً ادب اور علم ہے۔ تو میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بندگی کے ساتھ علم کی روشنی سے منور فرمائے۔ باقاعدہ تو اس شام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ میں سب سے پہلے اوجی ادب کے سیکرٹری جنرل مزمل بسمل بھائی کو اسٹیج پر بلاؤں گا کہ وہ اس محفل کی باقاعدہ طور پر آغاز بھی کریں، اور اوجی ادب کے بارے میں آپ تمام دوستوں کو بتائیں بھی، اور اوجی ادب ہے کیا وہ بھی بتائیں، تاکہ جو ذہنوں پر جو تھوڑی سی ایک چادر ہوتی ہے وہ ہٹ سکے۔ تو مزمل بسمل بھائی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اوجی ادب سے جڑے تمام احباب کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ موج سخن کی انتظامیہ اور ہمارے قابل احترام نسیم شیخ صاحب، جو موج سخن کے کرتا دھرتا ہونے کے ساتھ ساتھ اب باقاعدہ اوجی ادب کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے ہمارے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی۔ اس کے لیے تو اوجی ادب کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے شکریہ ادا کرنے کا جو ہے یہ قابل ہیں، اور لائق تحسین ہے ان کی یہ کاوش۔ میں یہاں پر موجود تمام قابل احترام دوستوں بشمول جناب اجمل سراج صاحب، خالد معین صاحب، وجدی صاحب، ناصف صاحب اور اورنگزیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر شریک ہوئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے۔ اوجی ادب کیا ہے، اس سوال کا یک لفظی جواب تو کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک معمول کی ادبی تنظیم نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ عام ادبی تنظیموں سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شعری ادب کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی تنظیم بنی ہے یا نثری ادب کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی تنظیم ہے، بلکہ اس کا کردار ایک منفرد کردار ہے۔ ہمارے مقاصد کے اندر سب سے پہلا اور سب سے اولین مقصد کتب بینی اور مطالعے کو ترویج دینا، یہ ہمارے مقاصد کے اندر سب سے اولین درجے کے اوپر ایک مقصد ہے۔ اب اسی کے ذیلی مقاصد کے اندر کئی سارے مقاصد اور آ جاتے ہیں، جس کے اندر ادیبوں کی حوصلہ افزائی، نو آموز شعراء اور نثر نگاروں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو بڑھاوا دینا، جو مبتدیان ہیں ان کی تربیت اس طریقے سے کرنا کہ وہ مین اسٹریم لٹریری سوسائٹی کے اندر آ کر وہ کوئی مقام پیدا کر سکیں۔ تو یہ جو ہے وہ بیسک مقصد ہے جس کو ہم لے کر اوجی ادب کے نام کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں کوئی 2.5 مہینے سے ہم نے یہ ادبی تنظیم کو باقاعدہ نام کے ساتھ آگے بڑھانا شروع کیا ہے، اور اس درمیان 2 شعری مقابلے قابل ذکر ہیں جو ہم نے ترتیب دیے ہیں۔ یہ کچھ سرگرمیوں کے حوالے سے ہے، اس سے کچھ آئیڈیا آپ کو ہو سکے گا کہ ہم کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں کہانی کو۔ پہلا شعری مقابلہ جو غیر پختہ کاروں کے درمیان تھا، مبتدیوں کے درمیان تھا، وہ ہم نے فیس بک یعنی ورچوئل دنیا کے اندر ہی منعقد کیا، اور اس کے اندر پاکستان بھر سے کوئی 300 کے قریب افراد شرکت انہوں نے کی۔ اس مقابلے کے اندر
کوئی 12 سے 15 لاکھ روپے کا جو ہے خرچہ ہوا، جس کے اندر انعامات وغیرہ دیے گئے، اور جو ہے اچھی جو ایک فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں میسر آئی۔ دوسرا مقابلہ پختہ کاروں کے درمیان تھا۔ یہ پختہ کار کون ہے؟ اس کے اندر کوئی بھی نامور شاعر نہیں ہے، لیکن ایسے پختہ کار جو نامور تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے فن میں بہرحال ایک مقام رکھتے ہیں، ان کے درمیان یہ مقابلہ ہوا، اور قریب 250 کے قریب افراد نے اس کے اندر شرکت کی، شعراء کرام نے اس کے اندر اپنا کلام پیش کیا۔ یہ مشاعرہ نہیں تھا بلکہ ایک مقابلہ تھا، جس کے اندر شعراء نے غزلیں پیش کیں جو ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق تھیں، اور اس کے اندر بھی قریب 10 لاکھ کے قریب کا خرچہ ہوا، یعنی 5 لاکھ روپے پہلی پوزیشن والے کو، اسی طریقے سے ٹاپ 10 کو انعامات دیے گئے۔ اس میں یہ اوج ادب کی 2 قابل ذکر سرگرمیاں ایسی تھیں کہ جن کے بعد ہمارے نام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اوج ادب فی الوقت کیا کر رہا ہے؟ فی الوقت اوج ادب کے 2 گروپ جو اوج ادب کے نام کے تحت چل رہے ہیں فیس بک کے اوپر موجود ہیں۔ پہلا گروپ اوج ادب کے نام سے ہے۔ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کی ہم نے پیڈ ممبرشپ رکھی ہے۔ 1000 روپے سالانہ جو ہے وہ اس کی ممبرشپ کی فیس ہوتی ہے، اور اس میں ہم شعراء کرام اور نثر نگاروں کو اس کے اندر ممبرشپ دیتے ہیں، یا پھر ایسے قارئین جو معیاری قاری کی حیثیت سے اپنا نام متعین کر چکے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نہ نثر نگار ہیں نہ شاعر ہیں، لیکن ادب کے اندر ان کی باقاعدہ ایک حیثیت ہے وہ قاری کے طور پر۔ تو ہم ایسے لوگوں کو جن کی پختہ کاری کی یا تو ہمیں اعتماد ہو ان کے اوپر، یا پھر کسی ایسے پختہ کار کی جو ہے گواہی کے جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو ممبرشپ دی جا سکتی ہے، تاکہ اوج ادب کا جو ڈیکورم ہے، جو اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ مینٹین رہ سکے۔ تو یہ پیڈ ممبرشپ کے تحت یہ چلتا ہوا یہ اوج ادب نام کا گروپ فیس بک کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر شعراء اور نثر نگار اپنی کاوشیں لگاتے ہیں، مبصرین اپنے تبصرے پیش کرتے ہیں، ناقدین اپنی تنقیدی جو ہے وہ کام کو پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا گروپ راہ اوج کے نام سے ہے۔ یہ اوج ادب کی راہ نام سے ظاہر ہے کہ اوج ادب کی جو ہے وہ سیڑھی ہے کہ اوج ادب گروپ میں کس طریقے سے جایا جا سکتا ہے۔ تو راہ اوج کے اندر تقریباً تمام مبتدی حضرات ہیں۔ تقریباً کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں ایسے بھی لوگ موجود ہوں جو ہماری نظر کے اندر تو کوئی نام نہیں رکھتے، ان کا کوئی کام ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ اوج ادب کے باقاعدہ ممبر بننا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے راہ اوج کا انتخاب کیا۔ اس میں سب کو اجازت ہے کہ وہ بلا جو ہے امتیاز ہر کوئی اس کے اندر داخلہ لے سکتا ہے۔ اس کی بھی فیس 1000 روپے ہے، اور اس کے اندر مختلف کورسز چل رہے ہیں، شاعری کے، نثر کے، علم عروض وغیرہ، قافیہ کو سمجھنے کے، شاعری کے مبادیات کو سمجھنے کے لیے، نثری عبارات کس طریقے سے قائم ہوتی ہیں، کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کورسز پر کورس 1000 روپے فیس کے حساب سے یہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو دونوں گروپس ہیں ان کے اندر ملا کر قریب 400 کے قریب ممبرز ہمیں حاصل ہو چکے ہیں، جو اوج ادب اور راہ اوج کے اندر مطلب ہمارے پاس ممبرشپ کے اندر ہیں۔ تو یہ سارا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آگے کے مقاصد کیا ہیں؟ آگے کے مقاصد کے اندر اہم مقصد تو ہمارا یہ ہے، لائحہ عمل، بلکہ میں کہوں گا زیادہ بہتر الفاظ کے اندر، کہ آگے کا لائحہ عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم مختلف طبقات کے اندر ادب کی روشنی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب مختلف طبقات کے اندر کون سے طبقے ایسے ہوں گے؟ وہ طبقے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے وہ لڑکے جو اردو سے بھاگتے ہیں، جو اردو کے نام کو گالی سمجھتے ہیں، جو او لیول اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو کیمبرج اور جو ہے دوسرے اداروں سے جو پڑھے ہوئے اور تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، جو اردو کے نام سے بھی سخت جو ہے وہ نالا رہتے ہیں، ان کے اندر ہم اردو کا اس طریقے کا گلیمر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اردو کی طرف سب لوگ کھنچ کر آئیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی ساری یونیورسٹیز، کالجز اور دیگر جو ہے عصری تعلیم کے ادارے ہیں ان کے اندر ہم نے بات چلانے کی کوشش بھی کی ہے، اور یہ کام کافی حد تک آگے بڑھ بھی چکا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر ورکشاپس کنڈکٹ کی جائیں، کس طریقے سے وہاں پر اردو جاننے والے افراد سے لیکچرز دلوائے جائیں ان بچوں کے اندر جو بچے اردو سے کافی دور جا چکے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اردو کی وہ جو کیفیت تھی کہ ایک تو مطالعے کا شوق ختم ہو جانا،
اور پھر اردو کے نام سے بھاگنا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے تمام نصاب کے جو سلیبس کے جو کورس کی ٹیکسٹ بکس وغیرہ ہیں یہ سب کچھ انگریزی کے اندر ہیں, تو اردو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ مین مقصد آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیا ہے. میرے خیال سے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوج ادب کا جو دائرہ جتنا وسیع ہے اس کو سمیٹنا اس محدود وقت کے اندر تو شاید ممکن نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک یہ ایک ایسا خاکہ ہے جس سے ایک مناسب امیج آپ کے جو ہے ذہنوں کے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو قلت وقت اور طوالت اور ساتھ میں آپ کی سماعت کی گرا باری کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں. باقی یہ ہے کہ اب انشاءاللہ باقاعدہ محفل کا آغاز ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.